بلوچستان میں ضلع بولان کے علاقے مچ کول فیلڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کارکنوں کو، اور وہ غریب آدمی تھے، ان کے پاؤں باندھ کر رات کو ان کے گلے کاٹ کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تمام افراد کو رات کے وقت نامعلوم افراد نے اس وقت اغوا کیا جب وہ سو رہے تھے، اور ان کی شناخت کرنے کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم سے لے کر صوبائی چیف سیکرٹری نے واقعے کی مذمت کی، اور وزیر اعظم نے ایف سی حکام کو فوری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ہزارہ برادری نے میتوں کو شاہراہ پر رکھ کر احتجاج کیا، مگر پھر اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد میتوں کو کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں منتقل کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ حکومت ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ اس کا مقصد پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے یا پھر کسی ایک گروہ کو خاص طور پر نشانہ بنانا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر اب یہ مطلب جس طرف آج کل نظر دوڑا رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے بالکل، اور اس میں اس چیز پر اور زیادہ دل دکھتا ہے کہ کسی خاص کمیونٹی کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایسے میں کہیں ان کے پاس جاؤں گی، وہ کہیں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں شاید نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ یہ واقعہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ واقعہ سب سے پہلے تو جس نقطے کو میں سمجھتا ہوں اجاگر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے روپ میں ہمارے ہاں کچھ بھیڑیے بھی رہتے ہیں، اور جب آپ کا سامنا بھیڑیے سے ہو تو ان کے ساتھ جو رویہ ہے اور جو طریقہ کار ہے ان سے نمٹنے کا، وہ بالکل تبدیل ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، بلوچستان میں بدقسمتی سے اس طرح کی جو مذموم حرکتیں ہوئے ہیں، خصوص طور پہ ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے، کول مائنرز کے ساتھ، پنجابی بولنے والوں کے ساتھ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے ساتھ کسی حوالے سے جوڑتے تھے، یہ دو آسپیکٹ ہیں اس ٹیررزم کے۔ ایک نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور دوسرے نے جو ہے ایتھنک لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً یہ دونوں اپنا بدنما چہرہ جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں، اور جو ان آرمڈ نہتے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات سیکیورٹی فورسز کو بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں سے ان کو جواب بھی مل جاتا ہے۔ تو سافٹ ٹارگٹس ہمیشہ ان لوگوں کے لیے پریفرڈ چوائسز ان کی ہوتی ہیں۔ مطلب 11 غریب وہ خاندان جو کانکون تھے، نہتے رات کو وہ سوئے ہوئے ہیں، مزدوری کرنے آئے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں ان کو، اور سر صفاق طریقے سے دے میک شور کرنے والے کہ اگلے دیکھ کر یہ دہشت کھائیں اس بات سے۔ بنیادی مقصد ہی لوگوں کو ڈرانا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنے سے زیادہ اللہ کے فضل سے ہمارے ریزولو میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں پھر دوبارہ اپنی آپ کو ریپیٹ کروں، یہ بھیڑیے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، اور ان کے ساتھ سخت سے سخت رویہ حکومت رکھے گی، رکھا ہوا ہے۔ 4-5 دن پہلے پشین میں ایک ان کا کمانڈر ایلیمنیٹ ہوا ہے۔ عام لوگوں کو شاید ہماری سیکیورٹی فورسز کی جو کاروائیاں ان کے خلاف ہیں اس طریقے سے پتہ نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ جنگ لگ بھگ 2 دہائیوں سے ہم ان فورسز کے خلاف، ہم سے مراد ریاست کے تمام آرگنز، وہ لڑ رہے ہیں، اور اس میں کئی شہادتیں ہیں، ایک لمبا سفر ہے۔ ان دنوں کو یاد کریں کہ 150 جنازے اس کوئٹہ شہر سے اٹھا کر، بالکل اللہ کے فضل سے ایک بھی معصوم انسان کی اگر جان جاتی ہے اس کی رسپانسبلٹی حکومت وقت پہ ہے، میں اس اونس کو نہیں شفٹ کر رہا، بالکل صحیح ہے، کہ ایک شارپ ڈکلائن اللہ کے فضل سے ضرور آیا ہے، اور یہ ڈکلائن ضرور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں آیا ہے۔ یہ ڈکلائن اس لیے نہیں آیا کہ یہ لوگ تائب ہو گئے، انہوں نے رجوع کر لیے، جن کی طرف میں اشارتاً بھیڑیے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بلکہ یہ بھیڑیے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں۔ یہ ایلیمنیٹ ہوتے ہیں تو ڈکلائن سارے اگر ہوئے ہوتے تو یہ پرسوں کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، لیکن جو ڈکلائن آیا ہے کہ ان کی سائزبل نمبر ایلیمنیٹ ہوئی، وہ کم ہوئے۔ وہ جب آپ ان کو ٹینجبلی کینیٹیکلی کنفرنٹ کرتے ہیں تو اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پہ آتا ہے۔ سوسائٹی میں جو ان آرمڈ لوگ ہیں وہ ریلیٹیولی پیسفل طریقے سے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ایک انڈین انوالومنٹ ہے، خاص طور پر بلوچستان میں، اس کا کتنا کردار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق دولت اسلامیہ والوں نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر کچھ اس طرح کی رپورٹس گردش کر رہی تھی، تو اس کے سدباب کے لیے پھر ہم کیا اسٹریٹجی اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان کی انوالومنٹ تو اب پروپیگنڈا کے پہلو سے ہٹ کیا ہے، بالکل، وہ تو فیکٹ ہو گیا، ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ جو دوول ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق
اس کے متعلق چیک ہیگل جیسے لوگ، یورپین پارلیمنٹ کے لوگ، یہ پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے جو رسپانسبل گورنمنٹس کے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہندوستان افغان سوائل کو یوز کر رہا ہے پرٹیکولرلی بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں. اور بلوچستان میں کلبھوشن کی اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹس میں ہے کہ ہمیں دو ڈائریکشنز ملا کرتے تھے کہ ایک ہم نے بلوچستان میں ایتھنک فالٹ لائن پہ کام کرنا ہے اور دوسرا سیکٹیرین فالٹ لائن پہ کام کرنا ہے. دیکھیں اس کی امپلیکیشنز وہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے ریجن میں ہمارے تعلقات جو اہم ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے ان سے خراب ہوں، ہم کیمپس کے اندر جو ہے نا کیٹیگرائز ہو جائیں، ہماری فارن پالیسی کمپرومائز ہو جائے. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ ٹارگٹ ہے. یہ نہتے مزدور بیچارے جو شہادت جن کی ہوئی ہے، ان کو گریٹ اسٹریٹجک اسٹریٹجم کے یہ شکار ہوئے ہیں. بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کا جو کانسنٹریشس سٹیزن ہے، جو اس کا ٹیکس پیئر ہے، اس کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس ٹیکس پیئر کے پیسے سے معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے خطے کے اندر. ہندوستان کا عام شہری جو ہے it is contributing towards murderers. قاتلوں کے لیے تو سر they have voted for the butcher, what else do you expect them? ووٹ کر رہے ہیں. Even if they know, اگر ان کو پتہ بھی چل جائے تو جس کو butcher of کہا جاتا ہے گجرات. ان کی جو یہ ناٹزی ٹینڈنسیز ہیں، ہمیں تواتر کے ساتھ اس پہ بات کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو سیکٹیرین اس میں پوائنٹ ہے، دوسرا میں اسی پر آ رہا تھا کہ ہمارے، میں نام نہیں لوں گی ادھر، آپ بھی بہت بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی اتنا شعور ہے، وہ جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ایک آدمی جلسوں میں تقریریں کرتا ہے اور وہ روزانہ کسی نہ کسی سیکٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے اگر اس کو ہم چاہے جو بھی اس سے اختلافات ہوں، قادیانی وہ ورڈ یوز کر رہا ہے، دس از بیسیکلی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. اس پہ ہماری اسٹیٹ ریئیکٹ نہیں کرتی. پھر ہمارے انٹیریئر منسٹری کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ سنی فسادات جو ہیں وہ آپس میں باہر سے کوئی کرانے کی کوشش کر رہا ہے. چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بن جاتا ہے اینڈ اسٹیٹ از سلیپنگ. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے. پہلے ایشو میں بھی اگر آپ دیکھیں، ریاست پاکستان وہ پہلی ریاست ہے جس نے بڑے میچور اور پروفاؤنڈ انداز میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لے کر جو برانڈنگ یا جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ تھا ریلیجن میں، وہ انہوں نے ایک سیکٹ کو ڈینائی کیا ہے، دوسرے سیکٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور ختم نبوت ہمارے اور آپ سب کے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. ہیونگ سیڈ دس، اس کانسٹیٹیوشن نے جو لوگ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں ان کی زندگیوں کو گارنٹی کیا ہے، ان کی سیکیورٹی کو گارنٹی کیا ہے. ہم بحیثیت ان مسلمانوں کے جو اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے آخری نبی پہ، جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں رکھتے، ان کی زندگی اگر ہماری حکمرانی میں اس کو کوئی زچ پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتی ہے، تو اللہ کو آخرت میں جواب ہم نے دینا ہے، انہوں نے نہیں دینا. یہ ہمارا اسلام ہے. اگر کوئی اس اسلام کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ، میں سمجھتا ہوں، اپنے اوپر، اپنی فہم پہ، اپنی ادراک پہ ماتم کرے. میں تو کم سے کم کروں. اچھا، لیکن اب یہ جو بدقسمتی تھی، لیکن اس میں پھر اس بدقسمتی کو تو چھوڑ دیں، چلے لوگ نہیں سمجھ رہے، لیکن کیا حکومت کی بے حسی کہیں گے اس کو ہم کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی؟ میں اور پھر دوبارہ کرتا ہوں، ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولرائزڈ قسم کے اور ریڈیکلائز قسم کے ویوز معاشرے میں پھیل چکے ہیں کہ میڈیا، انٹیلیجنشیا، گورنمنٹ آرگنز، ان تمام لوگوں کو یہ جو کیا کہتے ہیں مانسٹر کریٹ ہوا ہے سیکٹیرینزم کا، اس کو بہت پروفاؤنڈ انداز میں ڈیپتھ کے ساتھ ایڈریس کرنا ہوگا. یہ سینسیشنلزم کا شکار نہ ہو جائے. اس کو اس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا ہوگا کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ جا کے سیٹل ہو. یہ ڈیفرنسز آج کے نہیں ہیں، 1300 سال کے ہیں، 26,000 سال بعد بھی رہنے ہیں. نہ یہ میں ختم کر سکتا ہوں، نہ یہ آپ ختم کر سکتے ہیں، نہ اس کا خاتمہ گول پوسٹ ہے. لیکن ایک سٹیٹ کی ریسپانسبلٹی تو پوری کرنے کی بات ہے نا سٹیٹ کی. ہم نے what we need to learn is کہ ہم ایک ماڈس ویونڈی کو ایگزسٹنس کیسے لرن کریں. بحرین ایک ملک ہے، عمان ایک اور ملک ہے. عمان میں آپ دیکھ لیں تمام سیکٹ کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی عبادت گاہ میں جا کر وہاں پر اپنے ریلیجس ریچولز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. پاکستان ایک ایسی ریاست بنا تھا جو کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمز کی اکنامک، اسپرچول، پولیٹیکل رائٹس کو انشور کر رہا تھا کہ پیسفل انوائرمنٹ میں سب کو یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق، اپنے پوٹینشل کے مطابق
اپنی زندگی کے چوائسز ایکسرسائز کر سکیں. ہمارا آئین، ہمارا اخلاق، ہمارا پولیٹیکل فلسفہ ہمیں اس جانب راغب کرتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ ایسی انوائرمنٹ کو ہم اپنا آئیڈیل بنا کے رکھیں اور اسی گول پوسٹ کی طرف ہم جانا شروع کریں. یہی قائد اعظم نے بھی کہا تھا. لیکن اب حکومت فائنلی، جو میرا آخری سوال ہے آپ سے وہ یہ کہ اگر ہم اسپیسیفکلی ایک کمیونٹی کی بات کر لیں، کیونکہ ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اپنے ورثہ کی جو ان کو لاشیں رکھ کے سڑک پہ بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر حکومت کے کانوں پر جو رینگتی ہے، پھر کچھ بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ یہی واقعہ ہو جاتا ہے. اس ایک کمیونٹی کی اگر ہم اسپیسیفکلی، کیونکہ یہ واقعہ ان سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے حکومت نے اب تک کیا کیا ہے، کیا پلان ہے، کیا کر رہی ہیں، کیا کریں گے؟ جن لوگوں نے، ایک تو سب سے پہلے میں اس چیز سے اختلاف رکھوں گا کہ اس کی لیگیسی ہزارہ کمیونٹی کی ہے. نہیں، میں تو اس وقت اسپیسیفکلی اس ایک واقعے کی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ میری بھی کمیونٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہمارے بھائی بہن ہیں. بالکل، یہ میرے کو سٹیزنز ہیں، یہ میرے شہر کے لوگ ہیں، یہ میرے صوبے کے لوگ ہیں، یہ میرے ملک کے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیوں اتنی ایکسکلوسیونس ہو جاتی ہے کہ چند لوگ ایک آئیڈینٹی کے بیس پہ تو ان وکٹمز کی لیگیسی کیری کرتے ہیں، باقی لوگوں کو اس سے نکال دیتے ہیں. یہ ہمارے لوگ ہیں. صحیح. ہم مارے گئے ہیں، میرے بچے مارے گئے ہیں. بالکل. ان بچوں کے قاتل، بھیڑیے قاتل جو ہیں، ان سے لڑنے کے لیے میں تسلسل سے ریاست کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں. ناصر محمود رند کو کسی نے شربت میں زہر ملا کے نہیں مارا ہے، وہ آپریشنز میں مارا گیا. عثمان سیف اللہ کرد جو ہے وہ فرنٹیئر کور کے اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی آپریشن میں مارا گیا. تسلسل کے ساتھ میں کوئی 35 نام آپ کو ایسے لکھ کے دے سکتا ہوں جو اس جنگ میں حکومت نے اور ریاست نے اسی کمیونٹی کو اون کرتے ہوئے، یہ ہمارے ہیں. جو لوگ ناصر محمود رند کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، وہ نہ ہزارہ تھے نہ شیعہ تھے. لیکن وہ کیوں ان کے لیے خون بہا رہے تھے؟ کیونکہ ہم یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں اور ہمارا جو آئیڈینٹی برانڈ ہے دیٹ از دا سٹیزن آف پاکستان اینڈ بینگ پاکستانی. بالکل. ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں اس آئیڈیا اور اس انسپریشن کو ہم فردر اسٹرینتھ کے ساتھ، فردر ریزولو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان جو سپلنٹر گروپس رہ گئے ہیں، جو کہ زیادہ تر یہ ریمننٹس جو ہیں وہاں کے پہاڑی سلسلوں میں ہیں، اس کے لیے بھی امید رکھتا ہوں. کوئی ٹائم لائن میں نہیں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کا.